الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم جناب حافظ فداء الرحمان بھائی، محترم عنایت الرحمان بھائی اور میاں والی بھکر خوشاب اور جہلم سے آئے ہوئے نہایت ہی محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھی، آج آپ کا یہاں پر منصورہ میں پہلا دن ہے، تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا ہے کہ آپ کے غالباً 3 دن کی تربیت گاہ ہے، تو اللہ میاں اس کو بہت اچھی طرح سے آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں اس کو کارآمد بنائے، نافع بنائے، اور جس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے۔ یہاں پہ آپ مختلف تنظیمی اور تحریکی موضوعات کے اوپر گفتگو سنیں گے۔ مجھے اس وقت جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے کہا گیا ہے وہ پاکستان کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی حالات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ہمارے سیاسی حالات، یعنی ان سیاسی حالات پر گفتگو کرنا، دراصل ہم اسلام پہ ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ محض علمی اور نظری دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم درس و تدریس کر رہے ہیں، تفسیر قرآن پہ بات کر رہے ہیں، حدیث کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ تو اسلامی چیز ہے، اور اس کے بعد جب ہم حالات پہ گفتگو کریں یا سیاست پہ گفتگو کریں تو وہ ایک طرح کی سیاسی چیز ہے، اور وہ ضروری تو ہے، لیکن اس کو ہم اس طرح سے اسلامی نہ سمجھیں، بلکہ اس کو سمجھنے کی نوعیت یہ ہے کہ ایک چیز تو ہوتی ہے جس پہ ہم علمی دائرے میں گفتگو کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنے عملی دائرے میں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے علاوہ کسی اور کے اقتدار اعلیٰ کو نہیں مانتے، تو یہ تو ایک صحیح ہے، بالکل علمی بات ہو گئی، لیکن جس دنیا میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ اقتدار اعلیٰ کیا ہے، وہاں کا اقتدار اعلیٰ کس طرح سے کام کر رہا ہے، کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے، کیا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے۔ تو جب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس کی نوعیت صرف یہ ہے کہ ایک دائرہ علم کا دائرہ ہے، یہاں پہ ہم نظری گفتگو کرتے ہیں، فکری گفتگو کرتے ہیں، اور اس فکری شعور کو جب ہم عملی دنیا میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور عملی جد و جہد کرتے ہیں تو وہ بھی، اس کی نوعیت بھی بالکل وہی ہوتی ہے جو ایک فکری اور نظری دائرے میں یا علمی دائرے میں کسی چیز کی ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم طاغوت کو نہیں مانتے، تو یہ تو ایک علمی بات ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم طاغوت کو نہیں مانتے، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے اس کو کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کسی پارٹی کا نام ہے، طاغوت کسی ادارے کا نام ہے، طاغوت کسی جو ہے وہ ڈبے کا نام ہے، طاغوت کیا ہے، کسی پارٹی کا نام ہے، کسی فرقے کا نام ہے، کس چیز کا نام طاغوت؟ تو یہاں پہ آپ، یعنی جب آپ یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاً عمل کی دنیا میں متعین طور پہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ایک حقیقت کی دنیا میں آ کر آپ چیزوں کو دیکھنا
اور اس پر عمل کرنا اور اس کو انجام دینا چاہتے ہیں. تو اس کی نوعیت، ایک کام کی نوعیت فکری اور علمی ہے، اور دوسری چیز کی نوعیت عملی اور حقیقت پر مبنی ہے. لیکن ہیں دونوں اسلامی دائرے کی چیزیں. ویسے اس میں ایک چیز اور آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو فیصلہ کن چیز ہوتی ہے، اگر چلے میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جو فیصلہ کن چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، علم یا عمل؟ ان دونوں میں سے کون سی چیز فیصلہ کن؟ عمل. اس لیے کہ علم کے دائرے میں تو ہمیں چیزوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. تو فیصلہ کن چیز جو ہے وہ عمل ہے، اور علم سے ہمیں صحیح حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور علم سے ہمیں صحیح رخ اور صحیح سمت کا جو ہے ہم تعین کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری منزل کیا ہے اور ہمیں اس منزل پر جانے کے لیے کس سمت میں سفر کرنا ہے. اگر آپ کو کسی ایک خاص منزل کی طرف جانا ہے لیکن آپ اس کے دوسری سمت میں سفر شروع کر دیں اور کئی ہزار میل آپ سفر کر لیں تو اس سفر کا کیا حاصل ہے؟ آپ تو اپنی منزل سے اور دور ہو رہے ہیں اس سفر کے نتیجے میں. لیکن اگر آپ صحیح سمت میں کئی ہزار قدم چلنے کے بجائے ایک قدم بھی اگر آپ چلیں گے تو وہ ایک قدم آپ کو منزل سے قریب کرے گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا ان ہزاروں قدموں کے مقابلے میں جو آپ ایک دوسری سمت میں سفر شروع کر دیں. تو علم سے ہمیں حق اور باطل کا شعور حاصل ہوتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز حاصل ہوتی ہے، اور علم سے ہمیں صحیح بنیادیں پتہ چلتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا شعور حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری منزل اور ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں جانا کس سمت میں ہے. اب یہ جو مقصد حیات ہے، اسی مقصد حیات، یہ مقصد حیات ہمیں علم سے پتہ چلتا ہے. اسی مقصد حیات کے تعین سے ہماری آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا تعین ہوتا ہے. تو جماعت اسلامی اس لیے بنی ہے کہ جماعت اسلامی اس حقیقت کو جاننے میں کامیاب ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صدیوں کے بعد سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے انسانوں کو یا مسلمانوں کو یہ شعور عطا کیا کہ دنیا میں اسلام کا جو اصل مقصد ہے، اسلام کی جو اصل منزل ہے، اور دنیا میں جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کا مقصد صرف یہ تھا، ایک مقصد تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں، اور دنیا میں جتنی باطل حکمرانیاں ہیں جسے ہم طاغوت کہتے ہیں، طاغوت ہے ہی نظام باطل کی حاکمیت کا نام، نظام باطل کے غلبے کا دوسرا نام طاغوت ہے. طاغوت کوئی اور چیز نہیں ہے، طاغوت صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ جو اللہ کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لے. تو جو زمین پر خدا کے اقتدار اعلیٰ پر قابض قوتیں ہیں، ان کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجتے رہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ماڈل اور ایک ایسا نمونہ قائم فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور اس سے جو ہے ان کو دنیا میں اپنے مشن کا پتہ چلے گا. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، ہدایت بھی دی اور ایک نظام زندگی بھی دیا، اور صرف یہ دے کر کافی نہیں کر دیا کہ بس آپ یہ لوگوں کو بتا دیں یہ کافی ہے، بلکہ آپ کے سپرد یہ مشن کیا کہ آپ اسے اس دنیا کے اندر غالب بھی کریں. لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی نظام اس دنیا میں پہلے سے موجود ہیں، دین سے مطلب مذاہب نہیں ہے کہ جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، بلکہ جتنے بھی نظامات زندگی اس دنیا میں قائم ہیں، جن جن قوتوں نے اس دنیا میں اپنا اقتدار اعلیٰ قائم کیا ہوا ہے، آپ ان سب اقتدار اعلیٰ کے اوپر
اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو ہم سب پر غالب کر دیں، اور اس اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پہ آپ دنیا میں اللہ کا ایک نظام قائم کریں، جس نظام کے ذریعے دنیا میں عدل اور انصاف بھی قائم ہو، اور دنیا جو ہے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی اجتماعی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انبیاء کا سلسلہ چونکہ منقطع کر دیا، تو مجھے اور آپ کو یہ مشن انجام دینا ہے۔ اب یہ امت کے سپرد یہ مشن، یہ نہیں ہے کہ یہ مشن ختم ہو گیا، بلکہ اب یہ مشن اس امت کو پورا کرنا ہے، اور اسے اپنی دنیا میں اپنی دنیاؤں میں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سا اور کس کا اقتدار اعلیٰ قائم ہے، اس اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پہ کس کا نظام زندگی ہے جو انسانوں کی گردنوں پر مسلط ہے، اور اس نظام زندگی کو مٹانے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے، اسے گرانے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ وہ ایک نظری بات ہے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی تمہیداً آپ کے سامنے عرض کی ہے، ورنہ اصلاً جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی حالات، بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں جماعت اسلامی کا موقف اور اس کا کردار۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات، تو دراصل جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک نظری گفتگو کی ہے، اسی کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے عملی حالات میں، اپنی عملی زندگی میں، جس زندگی میں میں اور آپ رہتے ہیں، جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا میں اتر کر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر حالات کیا ہیں، یہاں کس کا نظام قائم ہے، کس کا نظام قائم ہونا چاہیے، اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہم اس کے حق میں گواہی دیں، اگر یہ غلط ہے تو ہم اس کے مقابلے پر ایک گواہ کے طور پر کھڑے ہوں، اور ہم اپنے ایمان کی جو ہے وہ کہ اس مطالبے کو پورا کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان جھوٹے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ان کی بالادستی کو، ہم ان کے غلبے کو، ہم ان کی حاکمیت کو، ہم ان کی اطاعت کو، ہم ان کے احکام کو، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ظلم کی اساس پر قائم ہے، یہ بدی کی بنیاد پر قائم ہے، یہ طاغوت پر مبنی پورا ڈھانچہ ہے، اور اس کو ہرگز ہم قبول نہیں کرتے۔ یہی شہادت حق ہے، اسی شہادت حق سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے۔ تو یہ بات کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، ظاہر ہے کہ یہی سے اسلام عمل کی دنیا میں بات کرے گا۔ ہم اور آپ پاکستان کے محاذ پر ہیں تو ہم یہاں کے محاذ پر بات کریں گے، ہماری یہاں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات، ویسے تو پاکستان کے حالات 78 سال بنے ہوئے پاکستان کو ہو گئے، لیکن اپنے ابتدائی چند سالوں کے علاوہ پاکستان کے حالات ہمیشہ سے بحران زدہ رہے۔ پاکستان کے حالات ہمیشہ سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں، پہلے تھوڑے خراب تھے، پھر زیادہ خراب، اور زیادہ خراب، اور زیادہ خراب، اور آج اس مقام پر پاکستان کے حالات پہنچ گئے ہیں کہ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزتوں کو بیچ رہے ہیں۔ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے، کوئی اپنے گردے بیچ رہا ہے، کوئی اپنے اعضاء بیچ رہا ہے، اور کوئی اگر یہ بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اپنے بچوں کے روتی ہوئی شکلیں دیکھنے کے بجائے، دکھ بھری اس پوری سیاہ رات کو جھیلنے کے بجائے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اجتماعی خودکشی کر رہا ہے۔ آپ نے دنیا میں تاریخ میں کبھی دیکھا کہ کوئی لوگ اجتماعی خودکشی کر رہے ہوں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ دو نوالے اور لقمے اور نوالے نہیں؟ اس دنیا میں جسے ہم جدید دور کہتے ہیں، جسے ہم تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، اس تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دور میں پوری دنیا تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جس پاکستان میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں کے حالات یہ ہیں کہ یہاں کی 44% سے زیادہ آبادی، اور یہ سرکاری اعداد شمار ہیں، حقیقت میں تو صورتحال کتنی خراب ہوگی، لیکن سرکاری اعداد شمار کے مطابق 44% لوگ ایسے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔
اور ان 44% لوگوں میں سے بھی تقریباً 16-20% سمجھے 50% لوگ 40% لوگ وہ ہیں کہ جو بدترین سطح کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، وہ غربت سے بھی گئی گزری سطح اس پاکستان میں، جنہیں سر چھپانے کے لیے جگہ میسر نہیں، جو آپ کو جن کے بچوں کو انہوں نے کاغذ کا کوئی ایک ورق نہیں دیکھا۔ پاکستان میں کروڑوں بچے ایسے ہیں کہ جو تعلیمی اداروں کی شکل ہی نہیں دیکھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے کس کو کہتے ہیں، نہ وہ اسکول میں گئے ہیں نہ وہ مدرسے میں گئے، جبکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو یتیم خانوں میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کہ جن کو بس ڈال دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بس ان کو ڈال دو، تعلیم کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کا کچھ نہیں پتہ۔ تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے دیہی علاقے ہیں خاص طور پر وہاں پہ تعلیم کے نام پر بجٹ خرچ ہوتا ہے، لیکن بجٹ وہاں کے چودھریوں اور وہاں کے وڈیروں اور وہاں کے جاگیرداروں کی جیب میں جاتا ہے، اور تعلیمی ادارے استبل میں تبدیل، وہاں ان کے جانور بندھے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کو جو ہے وہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ تو اسپتالوں کے اندر آپ جائیے، وہاں ایک بھیانک صورت ہے، ایک ایسپرین کی گولی کے لیے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں اس ملک میں، اور ان کو علاج نہیں ملتا۔ اتنی بھیانک صورتحال ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے دنیا کے بدترین پاسپورٹوں میں نیچے سے چوتھے نمبر پر، حالانکہ یہ پاکستان وہ ملک تھا کہ اس پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے جو ابتدائی 10 سے 15 سال، اپنے ابتدائی 10 سے 15 سالوں میں پاکستان میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کی صورتحال یہ تھی کہ اس کا جی ڈی پی 10+ ہو گیا تھا، کہ دنیا میں کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں تھا کہ جس کا جی ڈی پی 10+، نہ امریکہ کا نہ چین کا، چین تو بہت پسماندہ ملک تھا، نہ فرانس کا نہ برطانیہ کا نہ روس کا نہ جرمنی کا نہ جاپان کا نہ کوریا کا نہ اور اس طرح کے کسی ملک کا۔ پاکستان وہ ملک تھا جس کا ابتدائی 10 سے 15 سالوں میں اس کا جی ڈی پی 10% سے بھی زیادہ تھا۔ تو پھر آخر کیا ہوا کہ جو ملک ایک راکٹ کی طرح اوپر کی طرف جا رہا تھا، راکٹ کی طرح، آخر کیا ہوا کہ وہ ملک بالکل ایک دم سے اس کی ڈائیو نیچے کی طرف ہو گئی اور وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت اتنی بدترین سطح کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت کے پچھلے 3 سال کے عرصے میں 30 لاکھ اس ملک کے نہایت پڑھے لکھے لوگ اس ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے، صرف ان 3 سالوں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو کشتیوں پر بیٹھ کر اور زندگی داؤ پہ لگا کے جو ہے وہ سمندروں کے ذریعے جو ہے وہ اس ملک سے بیرون ملک جانے کے لیے، وہ کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، اس ملک میں انصاف نہیں، اس ملک میں قانون تحفظ نہیں کرتا۔ آپ اس ملک کا جو سب سے بڑا شہر ہے جسے کراچی کہتے ہیں، آپ اس کی گلیوں میں موبائل لے کر چل نہیں سکتے۔ جیسے ہم یہاں پہ پنجاب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے نارملی کہ آپ موبائل لے کے گھومیں پھریں بات کریں، کراچی جیسے شہر میں جو پاکستان کا سب سے بڑا ترقی یافتہ شہر کہلاتا تھا، وہ اس میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو پاکستان کا جی ڈی پی 10+ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی وہ شہر تھا کہ جو پاکستان بننے کے وقت ایک چھوٹا سا شہر تھا، کوئی ہندوستان کا کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا سا شہر، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ابتدائی 10 سے 15 سالوں میں یہ دنیا کے 5 بڑے شہروں میں یا دنیا کے چند بڑے شہروں کے اندر شامل ہو گیا۔ یہاں ایسی صنعتی ترقی ہوئی، ایسا تعلیم یافتہ طبقہ یہاں پر ابھر کر سامنے آیا، اور ایسی لہر اس نے پیدا کی، اور اس نے سیاسی محاذ پر اور تعلیمی محاذ پر اور صنعتی محاذ پر ہر دائرے میں اس نے ایک ایسی ہلچل پیدا کی
کہ ایک منجمد چھوٹا سا شہر دنیا کے بڑے شہروں کے اندر شامل ہو گیا، ایک ترقی یافتہ اور صنعتی ترقی کی علامت رکھنے والا ایک شہر بن گیا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی یہ ایئر لائن پی آئی اے جسے آج کوڑیوں کے مول بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ دنیا کی ٹاپ 3 ایئر لائنز میں سے ہمیشہ شامل رہتی تھی، دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ اس کو کوڑیوں کے مول بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 دفعہ اس کی بولی لگ چکی ہے اور اس کو کسی نے خریدا نہیں۔ آپ سوچیں تو یہ کیسے ہوا ہے؟ آج ہم بس سیاسی حالات کا مطلب کوئی سیاست بازی تھوڑی ہے کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عوام ہیں، ہمارے معاشی حالات کیا ہیں، ہمارے سماجی حالات کیا ہیں، ملک میں عوام کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے کیا ہو رہا ہے، ملک قانون کے دائرے میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے، ملک میں ہیومن ڈیولپمنٹ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، ملک میں صنعتیں کس طرح سے ترقی کر رہی ہیں۔ یہ سیاسی حالات ہوتے ہیں جن پر بات کی جاتی ہے۔ جو ہمارے ریجنل سیاسی حالات ہیں، ہم ان پر کیا کر رہے ہیں، ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ان میں ڈیولپمنٹ کس طرح سے۔ ہم تو 1947 سے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے تھے، اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نئی ڈگڈگی بجاتا ہوا کوئی آ جاتا ہے اور جو ہے ہمیں ہانکنے لگتا ہے کہ کبھی کوئی ادھر ہانکنے لگتا ہے، کبھی کوئی ادھر ہانکنے لگتا ہے۔ یہی جنرل باجوہ تھا نا جو اس سے پہلے جنرل تھا، اس نے صحافیوں کو بلا کر یہ کہا کہ ہم تو بھارت سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے ٹینکوں میں تو زنگ لگ گیا، ہمارے پاس تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں۔ اور بھارتی وزیر اعظم کا پاکستان میں دورہ طے کر لیا کہ کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو ایک سرحد کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، اور نہ پاکستان کے وزیر اعظم کو پتا، نہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو پتا۔ آپ سوچیں دنیا میں کوئی ملک ایسا دیکھا ہے؟ اور اب اس کے بعد صورتحال پیچھے، مطلب یہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے، اس میں جو بہتری کی شکل ہے آپ وہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ دنیا کی سپر طاقت کا صدر ہمارے ملک کے صدر سے گفتگو نہیں کر رہا، ہمارے آرمی چیف کے ساتھ لنچ کر رہا، اور ہمارے ملک کے بارے میں اور کن کی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، نہ صدر کو پتا، نہ وزیر اعظم کو پتا، نہ وزیر خارجہ کو پتا۔ اور تو اور خواجہ آصف صاحب نے اس کے حوالے سے کیا بیان دیا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام اپنا، یعنی انہوں نے اس کو بیان کیسے کیا کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام، کیا مطلب ہوتا ہے ہائیبرڈ نظام؟ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی شخص اس حد تک بھی بے ضمیر ہو سکتا ہے اور اس کے دل میں، اس کے سینے میں کوئی خلیشی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ ہائیبرڈ نظام کا مطلب کیا ہے کہ سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے، سامنے کٹ پتلی کا تماشا ہو رہا ہے اور اس کو نچانے والے ہاتھ اور طاقتیں کچھ اور ہیں جو پس پردہ ہیں۔ ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں کہ پس پردہ ایک نظام چل رہا ہے، ایک نظام سامنے دکھاوے کا ہے اور ایک پس پردہ ہے۔ تو وزیر موصوف کیا فرما رہے ہیں کہ میں کٹ پتلی ہوں؟ ہم لوگ تو کٹ پتلی ہیں، ملک میں تو ہائیبرڈ نظام ہے، ہم جو نظر آ رہے ہیں ہم تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، اس لیے کہ اصل میں ہائیبرڈ نظام ہے۔ تو ظاہر امریکی صدر نے، بھائی پروٹوکول کیا بنتا ہے؟ صدر کی ملاقات صدر سے ہوتی ہے، صدر کی ملاقات پرائم منسٹر سے ہوتی ہے، ساتھ میں وزیر خارجہ ہوتا ہے، پوری وزارت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس وقت صورتحال کیا ہے
کہ ملک کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ آئین پاکستان جو کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، ملک کو جوڑنے کے لیے، عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے جو دستاویز ہوتی ہے، جس دستاویز کو ایک معاہدے کی شکل میں پوری قوم اپنی پارلیمنٹ میں منظور کرتی ہے، اس دستاویز کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد آ کے کوئی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، یا اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، یا بالجبر اس کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ بالجبر آپ نے دنیا کی کوئی پارلیمنٹ ایسی دیکھی ہے جس کے ممبران کو اغوا کر لیا جاتا ہو؟ ممبران اغوا کر لیے جاتے، پیسوں کے ساتھ خریدے جاتے ہیں، ان نون ٹیلی فونز کے ذریعے ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور ان سے اس کے ذریعے قانون سازی کروائی جاتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو پارلیمنٹ بننی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی، ہمارے ملک میں اس وقت یہ نظام چل رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت فارم 47 کا نظام چل رہا ہے۔ یہ تو پورا ملک ہے، 25 کروڑ عوام ہے۔ آپ نے امام مالک کے بارے میں سنا ہوگا کہ جو اس وقت کا عباسی خلیفہ تھا، اس نے امام مالک کے اوپر یہ دباؤ ڈالا کہ آپ جبری طلاق کے حق میں فتویٰ دیں۔ جبری طلاق یعنی نکاح کی تنسیخ، نکاح کو ختم کرنا۔ تو نکاح کیا ہے؟ نکاح دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے نا، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک ایسا معاہدہ جس کو معاشرہ قبول کرتا ہے، یہی نکاح ہے نا، ایک عہد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، دو لوگوں کے درمیان صرف۔ تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ جبری طلاق حرام، جو بالجبر اس معاہدے کو اور اس تعلق کو منقطع کرے گا، توڑے گا، یہ حرام ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں 25 کروڑ عوام کے درمیان جو ایک رضاکارانہ معاہدہ ہے، جسے 73 کے آئین کی شکل میں پوری قوم نے منظور کیا ہے، اس آئین پاکستان کو یہاں پر بالجبر تبدیل کیا جاتا ہے اور اسے حلال سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اس کو قبول کر سکتا ہے؟ بھئی کل خدا کو جواب نہیں دینا، پورا ملک 25 کروڑ عوام۔ آئین وہ دستاویز ہے کہ جس کے اوپر پوری قوم مجتمع رہتی ہے اور جو پوری قوم کو اعتماد دیتی ہے۔ جب پوری قوم کو اعتماد ملتا ہے تو ملک آگے بڑھتا ہے۔ یہ پورے ملک کی مشاورت سے بنا ہے، اس میں پوری قوم کا کنسنسس ہے۔ اسے اسلامی نظام پر ایمان رکھنے والے اور کمیونسٹ نظام کا نعرہ بلند کرنے والوں نے مل کر منظور کیا ہے، اور اس کو اسلام کی اساس پر منظور کیا ہے، اور اس میں یہ اس بنیاد پر اس کو منظور کیا ہے کہ اس مملکت خدا داد میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ لیکن اگر اس ملک کی حاکمیت اعلیٰ کے اوپر کوئی اور قبضہ کر لے اور بالجبر اس آئین کو یا تو پھاڑ دے یا اس کو تبدیل کر دے، تو ہم زبان سے کہیں کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پر ایمان رکھتے ہیں بحیثیت قوم، اور عملاً کسی اور کی حاکمیت اعلیٰ کو قبول کر لیں، یہی ایمان ہے۔ اسی ایمان کی بنیاد کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ اسی کا مطلب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی اس نظریے کا گلا گھونٹنے والی بات۔ تو پھر امام عالی مقام نے یزید کے مقابلے پہ جو قیام کیا تو وہ کیا تھا؟ کیا یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یزید مسلمان نہیں تھا؟ تو پھر امام عالی مقام نے جس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے کہ یہ زبان سے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کی بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن عملاً انہوں نے
اس سرزمین خداوندی کے اوپر جو ہے وہ اپنی حاکمیت اعلیٰ قائم کرنے جا رہے ہیں اور اس پر ملوکیت مسلط کر رہے ہیں. تو ملوکیت قبول نہیں کی جا سکتی. ملوکیت ہمارے ایمان کی نفی ہے. تو ہمیں اس چیز کا سراغ لگانا پڑے گا کہ کیوں پاکستان میں ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ ہمارے بیڈ روم میں ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیوز بنا کر ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں. سوچیں آپ. اور انہیں ٹارچر کر کے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی پسند کے اور مرضی کے فیصلے لکھیں جو ان نون فون ہمارے پاس آتے ہیں. تو اور اس ملک میں ایک ایسی ترمیم کی گئی کہ جس ترمیم کے ذریعے عدالتوں میں جو رہی صحیح ایک آس اور امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ ملک عوام کا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں عوام کی رائے سے یہ نظام چلے گا اس ملک کا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، تمام بنی نوع آدم کو حق خلافت عطا کیا ہے، اور ان سارے خلفاء کی رائے سے ملک کا نظام چلے گا، چونکہ اقتدار کی منتقلی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار کو اس کرۂ ارض کے اوپر بنی آدم کو یہ حق خلافت عطا کر دیا. تو بنی آدم کی رائے سے یہ نظام چلے گا. گویا یہ ملک عوام کا ہے اور عوام کی رائے سے چلے گا. لیکن اس ملک میں عوام کی رائے جو فارم 45 کی شکل میں سامنے آئی، اس کو پھاڑ کے حقارت کے ساتھ پھینک دیا گیا. اور اس کو یہ یعنی ہماری ذہنی اور اخلاقی پستی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس یزیدیت کا مظاہرہ کیا گیا اور کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرا فارم 47 لکھا گیا کہ جس کی بنیاد پہ جعلی لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجا گیا. 2 نمبر جعلی. لاہور اور گجرانوالہ جیسے شہروں میں نون لیگ ہاری ہے اور نواز شریف کو جتوانے کے لیے 70,000 ووٹ جعلی ووٹ ڈالنے پڑے. شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، یہ سب ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کو فارم 47 کے ذریعے قوم کے اوپر مسلط کیا گیا. 2 نمبر کی پارلیمنٹ، 2 نمبر کا وزیر اعظم، 2 نمبر صدر مملکت، 2 نمبر کی صوبائی حکومت، 2 نمبر وزارت اعلیٰ، 2 نمبر کا نظام پورے ملک میں چل رہا، اور اس کے ذریعے 2 نمبر کی ترامیم کی جا رہی ہیں. لہذا جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے. ہم اس پورے جعلی اور فراڈ ہائیبرڈ نظام کو نہیں مانتے. ہم اس ایسے اقتدار اعلیٰ پر قبضے کو یزیدیت سمجھتے ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور جس نظریے اور جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں کسی طاقت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت اور پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے اوپر ناجائز قبضہ کرے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ ملک عوام نے بنایا. تو اس مقام پر یہ جو میں اور آپ پہنچے ہیں، ہمیں اس کا جو منفی ارتقاء جو پاکستان میں ہوا ہے، وہ پاکستان جو اپنے ابتدائی 15 سالوں میں ایک ایسی ترقی کر رہا تھا کہ پاکستان کا GDP دنیا کا سب سے بڑا GDP ہو گیا، وہ پاکستان تباہی و بربادی کی طرف کیسے گیا؟ اور آج ہم یہاں جو کھڑے ہیں، وقت پرورش کرتا ہے برسوں. ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. یہ جو پاکستان ٹوٹا ہے، پاکستان کیسے ٹوٹ گیا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟
یہ تو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، تو کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہی ٹوٹ گیا. اس کو تو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، اس کو تو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا. جس کو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا اور دنیا کے سامنے مثال بننا چاہیے تھا، آخر وہ ملک کیسے ٹوٹ گیا جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا. اور نظریہ ہمارا وہی ہے کہ جو مدینے کی ریاست کا نظریہ تھا وہی پاکستان کی ریاست کا نظریہ تھا. اس نظریہ پاکستان کو کس نے ڈبویا ہے؟ پاکستان بننے کے فوراً بعد آپ نے سنا ہے کہ دنیا کا کہ کسی سربراہ مملکت کی طبیعت خراب ہو اور وہ ایک ایسی ایمبولینس میں ہاسپٹل کی طرف جائے کہ جو راستے میں خراب ہو جائے. آپ نے دنیا میں کوئی ملک دیکھا ہے ایسا؟ سربراہ مملکت کی ایمبولینس خراب ہو جائے تو عام آدمی کیا بیچتا ہے بیچارہ اس ملک میں؟ آج تک اس کے بارے میں سوالات. وہ بانی ہے پاکستان، ان کے جانشین لیاقت علی خان، ان کو لیاقت باغ میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا سب کے سامنے. اور اس کے بعد اس پاکستان پہ سول بیوروکریسی اور جاگیرداروں نے اپنا قبضہ پورا کیا. اور پھر ایوب خان نے وہ فیصلہ کن قدم اٹھایا اور اس نے ملٹری بیوروکریسی اور ملٹری کی طاقت کے ذریعے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر مکمل قبضہ کیا. اس ملک کو بننے کے بعد اس میں ایک آئین بننا چاہیے تھا جو ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہماری حیثیت کو دنیا کے سامنے لے کر آتا اور ڈٹرمن کرتا کہ یہ ایک آزاد قوم ہے اور اس کا ایک نیا آئین ہے. یہ اس ملک میں آئین سازی میں تاخیر کی گئی، آئین ساز اسمبلی بنی، اس کی ایک الگ تاریخ ہے، اور کسی طرح سے وہ آئین بنا تو اس آئین ساز اسمبلی کو اور اس آئین کو ایوب خان نے توڑ دیا. کوئی ملک اس وقت ٹوٹتا ہے جب پہلے مرحلے پر اس کے آئین کو بے توقیر کیا جائے اور اس کے آئین کو توڑ دیا جائے. ملک کے ٹوٹنے کی بنیاد اس چیز سے پڑتی ہے کہ ہم ڈنڈے کے ذریعے اس ملک کے اوپر قبضہ کریں گے اور اس ملک کے لوگوں کو ہکائیں گے، اور اس ملک کے عوام کی کوئی حیثیت اور حقیقت ہماری نظروں میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حرمت کو، انسان کی جان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ بڑی حرمت والی حیثیت جو ہے وہ قرار دی. اس ملک میں عوام کی رائے کو ڈیمالش کر دیا، آئین پاکستان کو توڑ دیا گیا، قوم کے کروڑوں عوام کے مابین ہونے والے اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا، طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا، اور اس ملک میں ایک فراڈ جعلی الیکشن کی بنیاد ڈالی. اور اس جعلی الیکشن کے ذریعے جب وہ میدان میں آیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت ملک جاگ رہا تھا. ملک کے لوگوں میں ایک امنگ تھی، ایک آرزو لے کر لوگ آئے تھے. لاکھوں لوگ اپنی زمینیں، اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کر ہجرت کر کے اس ملک میں آئے تھے. آپ کو معلوم ہے نعمت اللہ خان جب پاکستان آئے تو انہوں نے اپنی ابتدائی راتیں فٹ پاتھ کے اوپر گزاری ہیں. کراچی کے فٹ پاتھ کے اوپر سوتے تھے. اور یہاں پہ یہ وہ لوگ تھے لیکن خالی فٹ پاتھ پر سوئے تھے، لیکن اپنے ساتھ اپنا علم لے کر آئے تھے، اپنا سیاسی کلچر لے کر آئے تھے، اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، اپنے خواب اپنی آنکھوں میں لے کر آئے تھے کہ ہم اس ملک کو وہاں تک پہنچائیں گے، دنیا میں ایک ماڈل بنائیں گے، یہ ایک نظیر بنے گا پوری دنیا کے لیے، اور دنیا کے تمام نظاموں کو کے مقابلے میں ایک نیا نظام یہاں پر کھڑا کریں گے جو نظام بقیہ نظاموں کو مغلوب کر دے گا. یہ خواب تھا، لیکن ایوب خان نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا. لیکن قوم بڑی وسیع الظرف، عوام کا دل بہت بڑا، عوام نے پھر بھی کیا ہے گوارا. تم پوری قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر اتفاق کیا
یہ ہماری بانی ہے، اس نے پاکستان بنایا ہے، یہ بانی پاکستان ہے، یہ مادر ملت ہے، ہم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، پوری قوم نے اس کے اوپر اتفاق کیا، لیکن ایک ایسا جعلی الیکشن کرایا گیا، اور اس جعلی الیکشن کے ذریعے، اور صرف یہی نہیں، صرف اتنا ہوتا تو پھر بھی گوارا کر لیا جاتا، اس چیز کی بنیاد ڈالی گئی کہ جو اختلاف کرے اسے غدار قرار دو۔ جس نے پاکستان بنایا، جو بانی پاکستان ہے، جو مادر ملت ہے، اس مادر ملت کو اور پاکستان کی بانی فاطمہ جناح کو ایوب خان نے غدار قرار دیا، بھارت کا ایجنٹ قرار دیا۔ آپ اختلاف کریں تو آپ بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ فاطمہ جناح بھارت کی ایجنٹ بن گئی، اور فاطمہ جناح کی موت آج بھی اس کے بارے میں سوالات موجود ہیں کہ وہ موت کیسے ہوئی۔ اس ملک میں ایوب خان نے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا اس پاکستان پر کہ یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا۔ کوئی ملک بنا ہے کلمے کے نام پر؟ مدینے کی ریاست کے بعد یہ پاکستان بنا، اور اس کلمے کے حوالے سے صدیوں کے بعد ایک ایسا مجدد اٹھا جس نے اس کلمے کی وہ حقیقت تاریخ کی گرد جھاڑ کر دنیا کے سامنے بیان کر دی کہ اس کلمے کی اصل روح یہ ہے کہ اس کلمے کے ذریعے ایک نئے نظام کی تشکیل ہوتی ہے، ایک پورے دین کی تشکیل، ایک نظام زندگی کی تشکیل ہوتی ہے، اور یہ نظام زندگی دنیا کا سب سے بہترین نظام زندگی ہے۔ اس کے اپنے پاس اس کا اپنا سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سماجی نظام ہے، اس کی پورا تہذیبی ڈھانچہ ہے، اور یہ دنیا کو ایک دنیا کے جتنے نظام اس وقت موجود ہیں، یہ تمام نظام ظلم کے اور استحصالی نظام ہیں، ان سب کے مقابلے میں یہ ایک بہترین نظام ہے جس نے علم کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، اور اس نے پورے لٹریچر کے ذریعے اس حقیقت کو دنیا کے سامنے ثابت کیا، اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا مفکر کہلایا، اور اس 20ویں صدی کا مجدد کہلایا، اور 2025 اس وقت یہ 21ویں صدی بھی ایک چوتھائی گزر گئی ہے، ابھی تک اس سے بڑا کوئی مجدد اور مفکر نہیں اٹھا ہے۔ یہ وہ اعزاز ہمارے ملک کے چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو حاصل ہوا تھا، جس نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل اس نے بھی بنا لیا تھا، کہ اس نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایسی عظیم شخصیت کو ایک عظیم ملک میں اس نے پھانسی کی سزا دینے کا اعزاز حاصل کیا۔ ماشاءاللہ، اس نے سید مودودی کو پھانسی کی سزا دی۔ سوچیں آپ، بانی پاکستان لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، سید مودودی، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کرم کیا اس ملک پر، اور کیا 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 گیا ہے اس ملک کی عظیم، دنیا کی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ۔ اس ملک پر جو دوسرا سب سے بڑا احسان، اور پوری امت کے اوپر سب سے بڑا احسان جس شخص نے کیا، اس کا نام تھا، جس نے ایٹم بم ہمیں بنا کر دیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان دنیا کا واحد یہ پاکستان ایسا ملک ہے، مسلم ورلڈ کا بھی اور مظلوم دنیا کا بھی، کہ جس نے ایٹمی طاقت حاصل کر دی۔ اس ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اس ملک میں چور قرار دیا گیا، جنرل مشرف نے اس کو چور اور کرپٹ قرار دیا، اور ٹیلی ویژن پہ اس کو بٹھا کر کروڑوں لوگوں کے سامنے اس سے معافی دلوائی گئی، اور وہ یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ میں بیلجیم سے پاکستان آیا اور میں نے اس ملک میں ایٹم بم بنایا، کاش کہ میں یہ کام نہیں کرتا، میں وہیں رہتا۔ اسے گھر میں قید کر دیا گیا۔ اچھا ہوا کہ اسے پتہ نہیں کسی کا ایجنٹ قرار نہیں دیا گیا۔ اور ایوب خان نے کہ کارہائے نمایاں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس نے دارالخلافہ، ایک جیتے جاگتے، ایک آگے بڑھتے ہوئے، پوری دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو شہر آگے بڑھ رہا تھا، وہاں سے دارالخلافہ اٹھا کر لایا
اور جنگل میں اس نے دارالخلافہ بنایا، اس لیے کہ وہاں پر جو لوگ آئے تو وہ اپنا سیاسی شعور لے کر آئے تھے، وہاں سیاسی تحریکیں اٹھتی تھیں، حکومتی فیصلوں پہ تنقید ہوتی تھی، لوگ اس کی مزاحمت کرتے تھے، وہاں مفکر تھے، وہاں دانشور تھے، وہاں صحافی تھے، وہاں مزدور تھے، وہاں طلبہ تحریکیں، مزدور تحریکیں، وکلاء کی تحریکیں، عوام کی تحریکیں، وہاں مزاحمتی تحریکیں تھیں، اور یہ جو کچھ اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہا تھا اس کے خلاف ان کو چیزوں کو بے نقاب کیا جا رہا تھا، تو وہاں سے دارالخلافہ ہی بدل دیا۔ تو جن لوگوں نے یہ پاکستان، آپ کو معلوم ہے پاکستان کس نے بنایا؟ اصلاً پاکستان مشرقی پاکستان کے بھوکے بنگالیوں نے بنایا تھا، جنہیں یہ بھوکے بنگالی کہہ رہے تھے۔ مشرقی پاکستان وہ خطہ ہے کہ جہاں مسلم لیگ بنائی گئی تھی، مشرقی پاکستان وہ خطہ ہے جہاں تحریک پاکستان چلی ہے۔ تو تحریک پاکستان اس ریجن میں تھوڑی چلی تھی، تحریک پاکستان تو وہاں چل رہی تھی جہاں پاکستان بننا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور آج نہیں رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز کلکتہ سے آئے، کلکتہ کے ساحل سے، اور انہوں نے آنے کے بعد اس ملک میں جو پہلی اپنی ریجمنٹ بنائی مقامی لوگوں کی، وہ بنگال ریجمنٹ تھی۔ یہ نہیں تھی، یہ سب بعد میں بنی ہے، یا ابھی جو ہیں یہ بھی انہوں نے ہی بنائی ہیں، لیکن اصلاً جو پہلے بنی تھی بنگال ریجمنٹ تھی۔ ظاہر ریجمنٹ ہوگی تو اس کو اسلحہ بھی دیا جائے۔ جب بنگال ریجمنٹ کو انگریزوں نے اسلحہ دیا تو بنگال ریجمنٹ نے بغاوت کر دی، اور وہ بغاوت انگریزوں کے خلاف کی۔ پہلی ریجمنٹ، پھر انہوں نے انگریزوں نے اس کو قابو کیا، دوبارہ سے انہوں نے ریجمنٹ بنائی، اور جب دوبارہ اس ریجمنٹ کو انہوں نے قابو کر کے بنایا اور اسلحہ دیا، اس نے پھر بغاوت کی، جسے آپ 1857 کا غدر یا جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تحریک پاکستان کی بنیاد تو یہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، یہ بنگال ریجمنٹ نے شروع کی تھی۔ میرٹھ سے، میرٹھ کی چھاونی سے یہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ میرٹھ یو پی کا ایک شہر ہے۔ بنگال ریجمنٹ کا مطلب تھا بنگال، بہار، یو پی، دہلی، پوری جو بیلٹ ہے یہ بنگال ریجمنٹ۔ میرٹھ کی چھاونی سے پھر بغاوت کا آغاز، انہوں نے بنیاد رکھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو یہ غلام بنا رہے ہیں اپنا، جن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے تحریک پاکستان میں اور تحریک آزادی میں، تو ہم نے تو آزاد ملک کے لیے یہ ملک بنایا ہے، آزاد قوم اور آزاد انسانوں کی طرح ہم رہنے کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا، یہ ہمیں انگریزوں کی جگہ یہ ہمیں اپنا غلام بنا رہا ہے۔ ایوب خان نے اس غلامی کی بنیاد رکھی، پاکستان کو غلام بنانے کی۔ پہلے سول بیوروکریسی اور جاگیرداروں نے، اور پھر اس کے بعد ایوب خان نے ان دونوں کو اپنا جونیئر پارٹنر بنا کے، جو کہ آج شریف خاندان اور زرداری خاندان کی پارٹنرشپ کی شکل میں ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اس ملک کے اوپر یہ نظام قائم کیا۔ تو بنگالیوں نے کیا، بنگالی غدار نہیں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بنیادی طور پہ جاگیردار طبقے کے نمائندے تھے، انہوں نے جاگیرداری ختم نہیں کی، انہوں نے جاگیرداری کو مستحکم کیا۔ مخدوم طالب المولا کی حویلی پر پیپلز پارٹی کا پہلا کنونشن ہوا ہے۔ جاگیردار اور جنرل یحییٰ خان، ان دونوں کا اتحاد تھا جس کے نتیجے میں یہ ملک ٹوٹا، اور اس کی بنیاد ایوب خان نے رکھی تھی۔ شیخ مجیب نے الیکشن جیت لیا تھا، لیکن ہمارے ملک میں جمہوریت کے چیمپئن اور جمہوریت کا حسن آپ دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن جیت لیا، لیکن اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا۔ نہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کی رائے کو قبول کیا، نہ جنرل یحییٰ خان نے عوام کی رائے کو قبول کیا۔ شیخ مجیب کی حکومت تو 2 ملکوں میں بننے جا رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کسی کی حکومت 2 ملکوں میں بن رہی ہو؟
تو وہ ایک ملک الگ کر کے اپنی حکومت بنائے گا کیا؟ اس کی حکومت تو دو ملک، بھائی الیکشن جیتا ہے نا وہ، اس کی حکومت تو دو ملکوں میں بن رہی تھی. جزیات کے اوپر ہم نہیں جا رہے کہ جزوی طور پہ کون کتنا غلط ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کتنا صحیح ہے، یہ بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے اصولوں کی. اور پھر جب طاقت کی بنیاد پہ چیزیں ہوں گی تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس طاقت کا بالآخر مزہ چکھا. اس لیے کہ جاگیردار ماشاء اللہ کے مقابلے میں تو طاقتور نہیں ہوتا، وہ اپنی جاگیر کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر اس کی طاقت چلتی ہے. اس جاگیردار کی طاقت کمزوروں کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جب اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ کوئی آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. چنانچہ ملک تو الگ ہو گیا. اگر بنگالی غدار ہوتے تو آج پاکستان سے ملتے آ کر؟ آپ مجھے بتائیں. یہ وہی بھوکے بنگالی اور غدار ہیں جو آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس ملک کے حالات اس وقت آئین کی پامالی کے نتیجے میں وہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں کہ جو کچھ بلوچستان کی صورتحال. آخر کیوں عالمی طاقتوں کی دلچسپی بلوچستان میں ہے اور بلوچستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ آخر کیوں ہمارا نہایت پرامن صوبہ تھا کے پی، اس کے حالات پے در پے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ جو ہے اس کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی؟ کیوں آخر یہ کہا گیا اس ملک میں پاکستان کے بنانے والے مہاجروں کو کہ یہ جنا پور بنانے جا رہے تھے؟ کیوں یہ بات کہی گئی اور بعد میں اس کی تردید کی گئی؟ بریگیڈیئر ہارون نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ یہ مہاجر جو ہیں یہ جنا پور بنانے جا رہے تھے. بعد میں کہا گیا نہیں، غلطی. کیا مطلب؟ ملک ہے یا مذاق ہے؟ یہ پوری قوم ہے. اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، آپ انہیں دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ آپریشنز کر رہے ہیں. بلوچوں کے خلاف آپریشن، مہاجروں کے خلاف آپریشن، سندھیوں کے خلاف آپریشن، پختونوں کے خلاف آپریشن، اور اب پورے پنجاب میں جو صورتحال ہے سب کے سامنے. تو اس طرح کیسے یہ ملک چلے گا؟ ملک چلتا ہے آئین کے معاہدے کی پاسداری کے اوپر، آئینی معاہدے کی بنیاد پہ چلتا ہے. ملک ڈنڈے سے نہیں چلتا. یہ وہ سال ہے پاکستان میں، پچھلے سال سب سے کم ترین انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی. تو یہ ان حالات میں آپ کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا، وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے بات میں نے پوری کر لی ہے، ہو گیا کہ ان حالات میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان ٹوٹا. پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک چلی، تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن 77 کی تحریک. جو ہمارے سینئر ہیں وہ انہیں یہ بات زیادہ معلوم کہ دو مواقع ایسے تھے کہ جہاں پوری قوم کو یکجا ہو جانا چاہیے، لیکن پاکستان جس وقت ٹوٹا ہے اس وقت بھی ملک بحیثیت قوم، اس ملک کے عوام دو حصوں میں تقسیم، ایک پرو بھٹو اور ایک اینٹی بھٹو، یا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. اور تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی تھی، اس وقت بھی یہ ملک تقسیم. حالانکہ وہ موقع تھا کہ جب پاکستان کا نظام درست ہو سکتا تھا، اس ملک کا نظام تبدیل ہو سکتا تھا عوام کی رائے سے اور عوام کی امنگوں کے مطابق. تو پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو، عبدالحفیظ پیرزادہ، کوثر نیازی، یہ بھی ریکارڈ پر ہیں، اور پروفیسر عبدالغفور، نواب زادہ نصر اللہ خان، مفتی محمود، یہ مذاکراتی ٹیم تھی. اور جب ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اس رات اس ملک کے اوپر مارشل لا لگا دیا. قوم اس وقت بھی تقسیم تھی.
لیکن آج اس وقت کے جو حالات، جو فارم 45 کے اوپر شب خون مارا گیا، اس فارم 45 کے شب خون کے بعد آج اگر آپ پوری قوم کو بحیثیت مجموعی ملک کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پوری قوم اس بات پر متفق اور ایک پیج پر نظر آئے گی کہ قوم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی اصل بنیاد کیا ہے، اس کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہے، وہ کون سا طبقہ ہے کہ جس کے چہرے بدلتے رہے لیکن اس نے اس ملک میں نئے نظام کو نہیں آنے دیا، اس نے اس ملک کے حالات کو نہیں بدلنے دیا۔ آج بحیثیت مجموعی پوری قوم آپ کو ایک پیج پر اس اعتبار سے، خاص طور پر اس ملک کے نوجوان آپ کو ایک پیج پر نظر آئیں گے، اور یہی وہ تاریخی موقع ہوتا ہے، یہ کسی بھی قوم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ایک پیج کے اوپر آ جائے اور وہ تجزیہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کا تجزیہ اسے ایک نقطے کے اوپر مجتمع کر دے۔ بحیثیت مجموعی اس وقت پاکستانی قوم کا تجزیہ آپ کو یہی نظر آئے۔ ہم اپنے بچپن سے مراد ہے جب ہم نے سیاسی میدان میں قدم رکھا، اس ملک میں کیا 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 گیا۔ طلبہ یونین ختم کر دی، یار یہ تو انگریزوں نے ہمیں یہ حق دیا ہوا تھا یونین سازی کا۔ مزدور یونین ختم کر دی۔ بھائی ہم انگریزوں سے کا غلام اپنے آپ کو کیوں سمجھتے تھے؟ کیا انگریزوں نے ہمیں تعلیم نہیں دی؟ سارے تعلیمی ادارے انگریزوں کے بنائے، پورا نہروں کا یہ انفراسٹرکچر انگریزوں کا بنایا، پورا ریلوے کا یہ سارا نظام انگریزوں کا ڈالا، طلبہ یونین کی آزادی انگریزوں نے دی۔ بھائی علی گڑھ کے لونڈوں سے ہی تو تحریک پاکستان شروع ہوئی نا، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں، جان ایلیا نے ایک دفعہ کہا کہ تحریک پاکستان تو علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی، یعنی جو اس سے خار کھاتے تھے وہ اس طرح بات کرتے تھے، لیکن یہ یونین تھی نا وہاں کی۔ سید مودودی، عطا اللہ شاہ بخاری، قائد اعظم، یہ سب علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کے خطاب کرتے تھے نا، یہ سیاسی رہنما تھے۔ اس وقت تو انگریز نہیں کہتے تھے کہ یہ سیاست کو تعلیمی اداروں میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی سیاسی طور پہ قوم باشعور نہیں ہوگی تو کیسے آگے بڑھے گی؟ ہاں، ایک نیا فرق، مزدوروں کی تحریک، سب کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ تو ہم جب اپنے ابتدائی طور پہ ہم نے طلبہ سیاست میں قدم رکھا اور ہم نے ایک سیاسی زندگی کی آنکھ کھولی تو ہم سے دو باتیں ہم سنتے تھے اپنے جماعت کے جو بزرگوں سے۔ کراچی میں جماعت کے جو بزرگ تھے ہمارے، خاص طور پہ محمود اعظم فاروقی، پروفیسر غفور، اس طرح کے جو لوگ تھے، تو دو باتیں ہم سنتے تھے۔ ایک بات یہ کہ اس ملک میں نظام اس وقت تبدیل ہوگا اور اسلامی نظام اس وقت آئے گا کہ جب دو شرابی اور دو زانی اس بات پر لڑیں گے کہ ایک نظام کے حق میں ہوگا، مروجہ نظام کے، اور ایک مروجہ نظام کے خلاف ہوگا۔ دو شرابی اور دو زانی، ایک اس نظام کے حق میں ہوگا اور ایک اس نظام کے خلاف ہوگا۔ اس وقت ملک میں انقلاب آئے گا، اور انقلاب کا مطلب کوئی خونی تبدیلی نہیں ہوتی۔ انقلاب بہت ہی معقول لفظ ہے کسی بھی نظام کو بدلنے کے لیے، اور یہ ایک پرامن اور جمہوری راستہ ہے، لیکن فرعون اور یزید اور شداد اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ ورنہ انقلاب تو پرامن جمہوری طریقے سے تبدیلی کا نام ہے، جو بھارت میں ایک پارلیمنٹ کے ذریعے خاموشی کے ساتھ یہ انقلاب آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا۔ پاکستان تو انقلاب ایک معقول اور ایک جمہوری طریقہ ہے۔ عوام کی امنگ کا دوسرا نام جو ہے یہ نیا نظام، اور اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ یہ کون سا ایسا ہوا؟ ڈرایا جاتا ہے، خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سنتے تھے کہ جب تو ایسا تو اس وقت ہو چکا ہے۔ دوسری چیز جو ہم سے کہی جاتی تھی، ہم سمجھنے کے لیے جب پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی اس وقت آئے گی جب پنجاب تبدیل ہو۔ یہ پنجاب نارملی اسٹیٹس کو کے ساتھ نظر آیا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور پنجاب اس اعتبار سے بہت آگے کھڑا ہوا ہے، بقیہ صوبوں سے بھی آگے اس کے نوجوان کھڑے ہوئے۔
یہ دونوں کام تو یہ ایک ذہنی انقلاب، یہ ذہنی انقلاب اس ملک میں آ چکا ہے، اور ذہنی اعتبار سے پورا ملک ایک پیج کے اوپر آ گیا، چاہے زانی اور شرابی ہوں، چاہے نیک اور متقی ہوں، چاہے کسی بھی صوبے کے رہنے والے ہوں، سب ایک پیج کے اوپر آ گئے۔ اور ہر انقلاب یا ہر نظام کی تبدیلی یا ہر پرامن تبدیلی پہلے ذہنی سطح کے اوپر برپا ہوتی ہے، ایک ذہنی انقلاب آتا ہے، پھر وہ ذہنی انقلاب ایک سیاسی انقلاب میں منتقل ہوتا ہے، ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ایک طبعی اور فزیکل تبدیلی جو ہے نظام کی وجود میں آتی ہے۔ تو وہ چیز جو پاکستان کو پچھلے 78 سال سے مطلوب تھی، وہ چیز آج پاکستان میں ذہنی اور فکری سطح کے اوپر رونما ہو چکی ہے، اور ایک دفعہ اگر کوئی شعور دنیا میں جاگ جائے اسے کوئی زمین میں دفن نہیں کر سکتا۔ شعور دنیا میں دفن نہیں ہو سکتا، سیاسی شعور، یہ شعور پاکستان میں برپا ہو چکا ہے، اور جب ایک دفعہ یہ سیاسی شعور برپا ہو جائے تو یہ خس و خاشاک کی طرح سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ کوئی چٹان اس سیاسی شعور کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہم نے کراچی کے ساحل پر سمندر کے کھارے پانی کی لہروں کو دیکھا ہے۔ سمندر کے کھارے پانی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جب کوئی چٹان اس کے راستے میں آتی ہے وہ یا تو چٹان کو کاٹ دیتی ہے، اس کی لہریں چٹان کو کاٹ دیتی ہیں، یا چٹان سے دائیں بائیں ہو کر آگے کی طرف اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور چٹان منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔